کیا آپ کو معلوم ہے میم اور نون پر تشدید ہو تو وہاں تجوید کا کون سا قاعدہ بنتا ہے؟ چلیے اس کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ ہم سیکھ رہے ہیں نورانی قاعدہ تجوید کے ساتھ میں۔ یہ نورانی قاعدے کی تختی نمبر 13 ہے حرف غنہ کے بارے میں۔ حرف غنہ کا مطلب ہے غنہ والا حرف۔ اس قاعدے میں ہمیں 3 چیز کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ نمبر 1، ہمیں قاعدے کا نام معلوم ہونا چاہیے۔ قاعدے کا نام ہے حرف غنہ۔ نمبر 2، اس کی وجہ معلوم ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ 2 ہیں، یعنی اس کی کنڈیشن 2 ہیں۔ نمبر 1 میم اور نون، نمبر 2 تشدید۔ نمبر 3 کیا ہے؟ نمبر 3 حکم، یعنی اگر میم اور نون پر اگر تشدید ہوگی تو وہاں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہاں ایک چیز کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں گے، ایک الف کے برابر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر دھیان دیجئے، یہاں پر حرف غنہ کا قاعدہ ہے کیونکہ نون آ گیا ہے پہلی شرط میں سے اور اس پر تشدید بھی ہے دوسری شرط میں سے، اسی لیے یہاں حرف غنہ کا قاعدہ بن گیا۔ جہاں کہیں بھی حرف غنہ کا قاعدہ بنے گا وہاں ایک الف کے برابر غنہ کر کے پڑھیں گے، جیسے انہم، انہم نہیں پڑھنا ہے، نون پر تشدید ہے تو غنہ کر کے پڑھیں گے، جیسے انہم، یہ ہوتا ہے ایک الف کے برابر غنہ کر کے پڑھنا۔ یہاں پر بھی حرف غنہ کا قاعدہ ہے اس لیے کہ میم آ گیا ہے پہلی شرط میں سے اور اس پر تشدید بھی ہے دوسری شرط میں سے، اسی لیے یہاں حرف غنہ کا قاعدہ بن گیا۔ یہاں بھی ایک الف کے برابر غنہ کر کے پڑھیں گے، جیسے ثم، ثم نہیں پڑھنا ہے، یہاں پر سا ہے، اکثر لوگ اس والے سا کو شین بنا دیتے ہیں، یہ والا شین، لیکن ان 3 نقطوں کی وجہ سے اس سا کو شین سمجھتے ہیں، لیکن سا کی پہچان کیا ہے؟ صرف سا میں اتنا شوسہ ہوتا ہے تو یہ سا ہے، اور شین کی کیا پہچان ہے؟ شین میں یہ ہوتے ہیں شوسے، تو یہ شین ہے، یعنی صرف اتنا لیا گیا ہے، اس کو ہم شین کہیں گے، یہ پورا ہونا ضروری نہیں، یعنی سا کے لیے صرف ایک شوسہ ہوتا ہے اور شین کے لیے اتنے شوسے ہوتے ہیں، یہ ہے شین، پورا شین لینا ضروری نہیں۔ کسی بھی قاعدے کو سیکھنے کے لیے ہمیں 3 چیز کا خیال رکھنا چاہیے، تو یہاں پر سب سے پہلے ہمیں قاعدے کا نام معلوم ہونا چاہیے، تو یہاں پر قاعدے کا نام ہے حرف غنہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی نون آ گیا ہے پہلی شرط میں سے اور نون پر تشدید بھی ہے دوسری شرط میں سے، یہاں پر 2 شرطیں ہمیں معلوم ہو چکی ہیں۔ اور نمبر 3 اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم ہے ایک الف کے برابر غنہ کر کے پڑھیں گے، یعنی یظن، یہ ہوتا ہے ایک الف کے برابر غنہ کر کے، اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے یظن، اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے، نون پر تشدید ہے تو ہم غنہ کر کے پڑھیں گے یظن۔ یہاں بھی حرف غنہ کا قاعدہ ہے اس لیے کہ میم آ گیا ہے پہلی شرط میں سے اور اس پر تشدید بھی ہے دوسری شرط میں سے، اسی لیے یہاں حرف غنہ کا قاعدہ بن گیا۔ تو یہاں کیسے پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر غنہ کر کے پڑھیں گے، جیسے فَأَمَّا۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی نون اور میم پر تشدید ہوگی وہاں حرف غنہ کا قاعدہ ہوگا اور وہاں ایک الف کے برابر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ان سارے قرآن کے لفظوں میں حرف غنہ کا قاعدہ ہے۔ حرف غنہ کے ساتھ میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں، دھیان سے سنیے۔ انہم، ثم یظن، فاما۔ اگر آپ کو یہ حرف غنہ کا قاعدہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہے تو آپ کو کومنٹ میں بتانا ہے حرف غنہ بننے کے لیے کتنی شرطیں ہونا ضروری ہیں اور حرف غنہ کو کتنے الف کے برابر غنہ کر کے پڑھنا چاہیے۔ نیکسٹ ویڈیو ہماری حرف مشدد اور حرف غنہ کی ہجے اور روا پر ہوگی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، سیو کریں، مکمل نورانی قاعدہ تجوید کے ساتھ سیکھنے کے لیے فالو سبسکرائب کر لیجئے۔